اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی ہیں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کے رب کی آیات سے، اپنے رب کی آیات سے اور اپنے رب میں واپس ڈلنے سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، پس ناکام کروا دیا ان کے اعمال نے انہیں۔ جو بھی اعمال انہوں نے کیے وہ رستے سے ہٹ کر کرتے رہے، جن کا نہ کرنا کرنے سے زیادہ بہتر تھا، پس نہیں ہم قائم کر رہے ان کے لیے یوم القیامہ وزن، یعنی ان کے حسن اعمال کے پلڑے بالکل خالی ہوں گے، اس پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو محسنین ہیں، لیکن ان کا کوئی ایک بھی عمل ان کو کوئی نفع نہیں دینے والا، بلکہ الٹا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے جہنم بن رہے ہیں۔ اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ان کو علم ہی نہیں کہ یہ ہیں ہی گمراہ۔ جب ان کو آخرت کا ہی علم نہیں کہ آخرت کیا ہے، جب ان کو علم ہی نہیں کہ جنت کیا ہے، جب ان کو علم ہی نہیں کہ جہنم کیا ہے، یہ آخرت کو، جنت و جہنم کو دیو مالائی کہانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آخرت، جنت و جہنم ان کے نزدیک ہیں ہی دیو مالائی کہانیاں، تو ظاہر ہے پھر یہ جو کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے محسن ہیں، حالانکہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کو وہی جہنم بنا رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی یہ جو کچھ بھی زمین و آسمانوں ہے انہیں اللہ کی آیات ماننے کو تیار ہی نہیں، یہ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں، جو ان کا رب ہے اس سے کفر کر رہے ہیں۔ کیا غور نہیں کیا کہ کون ہے تمہارا رب؟ ذرا غور تو کرو، کیا یہی وہ ذات نہیں جس نے تمہیں وجود دیا، جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو؟ ذرا غور تو کرو تم کیسے وجود میں آئے، کیسے خلق ہوئے؟ ذرا غور تو کرو تمہاری ضروریات کیا ہیں، انہیں کون خلق کر رہا ہے؟ کیا یہی جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے یہی سب سامنے نہیں آئے گا خالق کی صورت میں؟ جب یہی رب سامنے آتا ہے تو پھر رب سے ہی کفر کر رہے ہو، رب کی ہی تکذیب کر رہے ہو۔ کیا اسی سے تم وجود میں نہیں آئے اور موت کے بعد دوبارہ اسی میں نہیں جا ملو گے؟ دوبارہ یہی ذات تمہیں وجود میں نہیں لائے گی؟ پھر بھی اسی سے کفر کر رہے ہو، اس کی ایک بھی ماننے کو تیار نہیں، اپنے رب کو مخلوقات کا نام دے کر اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ عقل کے اندھو غور تو کرو، اب جب اپنے رب ہی کی آیات سے کفر کر رہے ہو اور دن رات اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے مفسد اعمال کو احسانات سمجھ رہے ہو، تو تمہارا انجام کیا ہے؟ جان لو تمہارا انجام تم پر ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، خواہ تم مانو یا نہ مانو اور خواہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، وہ بدلہ ان کا جہنم اس کے سبب جو کفر کر رہے ہیں اور اخذ کر رہے ہیں میری آیات اور میرے رسولوں سے ہزوا، یعنی اس وجہ سے ان کا انجام جہنم ہے، ان کا بدلہ جہنم ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہی ہر عمل کر رہے ہیں، اور بالکل یہی ہر اس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جو میرا رسول ہے، یعنی جو میرا بھیجا ہوا ہے، جو میری آیات کو ان پر کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، ان پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، یہ اس کے احسان مند ہونے کی بجائے الٹا اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی تحقیر و تذلیل کر رہے ہیں، اسے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، اس کے خلاف محاذ کھلے ہوئے ہیں، جس سے وہ متنبہ کر رہا ہے اس سے باز آ کر عذاب سے بچنے کی بجائے الٹا ڈنکے کی چوٹ پر وہی کر رہے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کو ترک کر کے میرے رسول کی طرف سے کھول کھول کر واضح کردہ حق کو اخذ کرنے کی بجائے، پکڑنے کی بجائے الٹا رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کو کسی بھی صورت چھوڑنے کو، ترک کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے سے دشمنی تو اللہ سے دشمنی ہے، یہ اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں بلکہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہو، کیونکہ اگر وہ اللہ کا رسول نہ ہوتا، اگر یہ اللہ کا رسول نہ ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔
بلکہ اس کے ساتھ صرف اسی وجہ سے تو ایسا کر رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کا رسول ہے. جب اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو تو پھر ظاہر ہے اصل میں یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. رسول کا تو اپنا کوئی وجود ہوتا ہی نہیں، رسول تو اللہ کی زبان ہوتا ہے. رسول کا مقصد و ذمہ داری ہوتی ہے وجود کی ترجمانی کرنا، پیغام پہنچانا. سو رسول آسان طریقے سے پیغام پہنچا رہا ہے اور کھول کھول کر پہنچا رہا ہے. اب یہ اپنی منصوبہ بندیاں کریں، یعنی اب تم اپنی منصوبہ بندیاں کرو. اللہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے. جلد ہی جان لیں گے، جلد ہی تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. جلد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یہ جلد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. ناظرین، جب زبان اپنا کام کرتی ہے اور زبان سے کوئی نہ مانے باز نہ آئے تو زبان کے فوراً بعد ہاتھ حرکت میں آتا ہے، لاتیں حرکت میں آتی ہیں. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے زبان کو اپنا کام کر لینے دو. رسول کو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر پہنچا لینے دو. جیسے ہی رسول اپنا کام مکمل کر چکے گا تو اس کے فوراً بعد ہاتھ اور لاتیں حرکت میں آئیں گی. تب تم مانو گے، لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا.